بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی چیزوں میں سے بہت بڑی فضیلت رمضان المبارک کی بیان فرمائی ہے۔ جب یہ مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ سے خوشخبری سناتے تھے: میرے صحابہ، رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، انہیں کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ہر بڑی خیر سے اسے محروم کر دیا گیا۔ رمضان المبارک اور اس مہینے سے پہلے ہر مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام القیس بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں سکھلایا یہ گیا: شعبان کے اندر ہی اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کر دیتے، جو تجارتی معاملات تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر رہے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اصل خوش نصیب تو وہ ہے جو رمضان سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لے۔ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے 3 ذمہ داریاں ہر مسلمان کو ادا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری، اسے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ گناہوں کے بوجھ اس کے سر اور کندھوں سے اتر جائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آسان اور سکونی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سائے تلے اس کا گزرے۔ دوسرا کام جو رمضان سے پہلے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے کام کرے، کہ جو کام اس نے رمضان میں کرنے ہیں اس رمضان کو عبادت کے لیے خاص کر لے، اور ان کاموں کو رمضان المبارک سے پہلے ہی نمٹا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پانے والوں کی یہی عادت تھی۔ اور تیسرا اہم کام جس پر ہم فوکس نہیں کرتے، اور پہلے 1 سے 2 سے 4 سے یا 5 روزے بڑی پریشانی میں گزارتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی شعبان سے 15 شعبان تک روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ آپ سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو 13، 14 اور 15 کے ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، یعنی 3 دن روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت اتنی رکھی ہے کہ اس کے دل سے حسد، بغض، کینہ، دشمنی اور ہر قسم کی برائیاں اللہ تعالیٰ قریت کے نکال دیتے ہیں، دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ تیاری کیجئے۔ سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے۔ معلّہ بن فضل بیان کرتے ہیں 6 مہینے تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا کر دے، ہمارے نصیب میں فرما دے، اور پھر رمضان کے بعد اگلے 6 مہینے پھر دعائیں کرتے: اللہ پاک جو عبادت کر پائے اسے قبول فرما، اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔